السلام علیکم دوستو، سیون زیارتہ میں خوش آمدید۔ سیون شریف کے جہانگیر صدیقی ہاسپٹل کے قریب ہی ایک گوٹ ہے باغ یوسف۔ بہت پرانا، قدیمی اور تاریخی گوٹ ہے۔ وہاں پر حضرت سخی عربی سلطان، سائیں بھور شاہ، سائیں حاجن گاجن گوٹ کی زیارتیں ہیں۔ ہماری آج کی زیارت بھی ان میں سے ایک ہے۔ اس گوٹ میں میمن، سرکی، عمرانی، بھٹی قومیں آباد ہیں، جبکہ ڈیتھا، کمبر اور وانیے بھی کبھی بسا کرتے تھے، لیکن آج وہ نقل مکانی کر کے شہروں میں جا کے آباد ہو گئے ہیں۔ دریائی سطح سے گوٹ اونچائی پر ہے، اس لیے بڑے بڑے سیلابوں میں بھی نہیں ڈوبا۔ یہاں کے لوگ سادہ، ملنسار اور مہمان نواز ہیں۔ اکثر لوگ کسان ہیں، لیکن مزدوری بھی کرتے ہیں، اور مزدوری کے لیے سیون شریف لوگ جاتے ہیں۔ گوٹھ میں گرلز اور بوائز دونوں سرکاری پرائمری سکولز ہیں۔ باغ یوسف کے آس پاس جو گوٹھ ہیں ان میں چنا، جتوئی، بڑدی، تالپور، رند وغیرہ قومیں آباد ہیں۔ سیون تحصیل کے یوسی چنا کی دہ باغ یوسف کی زمینوں میں تمام فصل اگائے جاتے تھے، لیکن منچر جھیل کا پانی کھارا ہونے کی وجہ سے گندم اور کپاس زیادہ اگتے ہیں۔ کبھی کبھار جوار اور چاول بھی اگائے جاتے ہیں۔ کسی زمانے میں یہاں پر بہت سارے باغ ہوا کرتے تھے، جن کے پھل فروٹ سیون شریف بیچنے کے لیے جاتے تھے۔ گوٹھ باغ یوسف کی جامع مسجد کے ساتھ ہی شمال میں سخی عربی سلطان کی مزار ہے۔ یہ سوکھا درخت دور سے دکھائی دیتا ہے، اس کے نیچے یہ درویش دفن ہے۔ سیون شریف سے تقریباً 3 کلومیٹر دور گوٹھ ہے باغ یوسف۔ سیون شریف سے مغرب جنوب سائیڈ میں ایک پرانا قدیم قبرستان ہے، اس کے ساتھ ہی ایک درویش ہے، اللہ کا ولی دفن ہے یہاں پر، اس کی زیارت آپ کو کرواتے ہیں۔ یہ دیکھیں جنگل ٹائپ لگ رہا ہے، یہاں پر سانپ، نیولے، بہت سارے جنگلی جانور جو ہیں خطرناک، جو زہریلے، وہ بھی پائے جاتے ہیں۔ باہر والا جو ہے زیارتی، وہ کوئی بھی تقریباً نہ آنے کے برابر ہوتا ہے۔ جو آس پاس گوٹھ والے ہیں، آس پاس میں جو دیہات ہیں، وہی زیارت کو آتے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ یہاں پر درگاہ ہے۔ باقی باہر والا جتنے بھی لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پر بھی کوئی اللہ کا ولی ہے۔ بہت ساری کرامتیں ہیں، چلتے ہیں آپ کو زیارت کرواتے ہیں۔ پہلے یہ 4 دیواری ہے، اندر کمپاؤنڈ ایسے ہے، گراؤنڈ دیا گیا ہے، یعنی یہاں پر اگر دیکھا جائے گا تو 15 یا 17 بائی 20 کا تقریباً یا 25 فٹ کا ہوگا، ایریا ہوگی۔ اس کے اوپر ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم بنا گیا ہے، پلیٹ فارم کے اوپر سائیں کی قبر مبارک ہے۔ یہ سخی عربی سلطان ہے، صدیوں پرانی درگاہ ہے، اللہ کے پیارے ولی ہیں۔ بہت ساری کرامتیں سائیں سے وابستہ ہیں، بہت ساری کرامتیں لوگوں نے دیکھی ہیں۔ قبر مبارک کے چاروں طرف جو ہے یہ بانس کے لکڑے دیے گئے ہیں، ان کے اوپر چائنا کی جو چھوٹے سے بلب ہوتے ہیں، بجلی پہ چلتے ہیں اور ڈیکوریشن کے حساب سے لگائے گئے ہیں۔ بجلی کا بھی بندوبست ہے۔ ایک قدیمی نیم کا درخت ہے۔ یہ سائیں کی مزار ہے، بہت تقریباً 4-5 فٹ اونچی ہے۔ قبر مبارک، دستار مبارک بھی ہے، اس کے اوپر جو چادریں بھی ڈالی ہوئی ہیں۔ آس پاس کے جتنے بھی گاؤں ہیں، دیہات ہیں، ان کے لوگ جو ہیں سائیں کے عقیدت مند ہیں، جن کو پتہ ہے وہ چلے آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، اور پھر وہ لوگ آتے ہیں جن کو سائیں خود بلاتے ہیں۔ دعا جو مانگتا ہے ان کی دعا قبول ہوتی ہے اللہ کی دربار میں، اللہ کے پیارے ولی ہیں۔ یہ درگاہ کتنی پرانی ہے کوئی نہیں جانتا، جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، یعنی اس شہر والے، اس گوٹھ والے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی پتہ نہیں، ہم اپنے بڑوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک درگاہ ہے۔ درگاہ کے آس پاس بہت سارا گھنا جنگل ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں
یہ لکڑیاں یہاں پر کاٹی گئی ہیں، لیکن کسی کو ہمت نہیں ہے کہ یہ ان کی لکڑی جو جنگل کی ہے یا جو درخت آس پاس ہے، یہ تقریباً مسواک کے درخت ہیں یا کبڑی جسے کہا جاتا ہے لوکل زبان میں، وہ کاٹے جاتے ہیں، لیکن کسی کو بھی ہمت نہیں ہے کہ یہ درخت کی جو لکڑی ہے ایندھن کے حساب سے وہ لے جائے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے جو بھی ایسے کرے گا وہ بھاری نقصان پاتا ہے۔ سیون شریف اور اس کے آس پاس ایسی درویشوں کی کئی درگاہیں ہیں جن سے لوگ ناواقف ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ درگاہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ یہ جو سیمنٹ کا کام کیا گیا ہے، ایک دیوار بنائی گئی ہے، اور سائیں کے جو ہیں عقیدت مند ہیں یا گوٹ والے ہیں انہوں نے یہ تعمیر کیا ہوا ہے۔ باقی جو راستہ ہے وہ تقریباً ایسے لگتا ہے کہ یہ سرکاری کام کیا گیا ہے۔ یہ اگر دیکھیں گے یہ درخت ہے نیم کا درخت، اگر اس کو دیکھیں گے تو یہ بھی اندازاً تقریباً 25 سال سے بھی پہلے ہم نے یہ درخت ایسے ہی دیکھا ہے۔ 1995-94 کی بات ہے، جب ہم یہاں آئے تھے تو یہ درخت ایسے ہی سوکھی حالت میں تھا۔ یعنی اس سے اندازہ چلتا ہے کہ اندازاً یہ 100 سال کا بھی ہو سکتا ہے یا اس سے بھی زیادہ۔ یہاں کا ایک مقامی ہے رسول بخش میمن، دکاندار ہے، 70 سال کا بندہ ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ یہ جو درخت آپ دیکھ رہے ہیں، اسی طرح یہاں پر ایک درخت ہوا کرتا تھا۔ یہاں پر ایک بندہ تھا، نام تھا مولا بخش بردی۔ یہاں پر ایک دوسرا بندہ تھا دودو میمن، اس کے ساتھ اس کی دوستی تھی۔ تو اس نے مولا بخش بردی نے کیا کیا، وہ سیون شریف میں ابھی رہاکو ہے، اس نے کیا کیا کہ یہاں سے ایندھن کے لیے لکڑیاں، سوکھی لکڑی جیسے یہ درخت سے سوکھا ہوا ہے، یہاں سے کچھ لکڑیاں کاٹی، کلہاڑی لے کر آیا، اس کے اوپر چڑھا۔ اس طرح ایسا ایک دو درخت اور بھی ہیں جو سوکھے تھے تو وہ کاٹ کر لے گیا، ایک مرتبہ لے گیا۔ پھر یہ جو رسول بخش بتاتا ہے کہ ہم نے ان کو منع کیا کہ یہ درویش ہے، اللہ کا ولی ہے، بغیر اجازت آپ نہیں لے جا سکتے، آپ کو نقصان ہوگا۔ اس نے بولا نہیں، ہم نے اجازت سائیں سے مانگ لی ہے، ہم یہ ایندھن لے جائیں گے، لکڑیاں ایندھن کے حساب سے۔ پھر جب دوسری مرتبہ وہ آیا، وہ درخت پر چڑھا، وہ درخت تھا کیکر کا، کیکر کے درخت کے ساتھ ایسا ہی درخت تھا یہ مسواک کا۔ جب وہ ڈالی کاٹنے لگا تو دو ڈالیاں آپس میں جڑی ہوئی تھی، تو خدا کا ایسا کرنا ہوا، اللہ کے جو ولی ہیں ان کی کرامت نظر آ گئی۔ وہ دو جو ڈالیاں تھیں ان کے درمیان اس کی جو ٹانگ تھی وہ پھنس گئی۔ پھر اوپر وہ لٹکا رہا، چیختا رہا، بولا مجھے ابھی نکالو۔ سب نے کہا بھائی ہم نے تو منع کیا تھا، آپ یہاں پر کیوں لکڑیاں کرنے آ گئے؟ دونوں بندوں نے پوری کوشش کی چھڑانے کی، جتنا زور لگاتے اتنا ہی ڈالیاں کستی جا رہی تھی۔ آخر میں سمجھ میں آ گیا، وہ آ گیا، سارے کٹھے بندے کیے۔ پھر اس نے سب نے کہا بھائی ہم نے تو آپ کو منع کیا تھا، یہ اللہ کا ولی ہے، زندہ ولی ہے، آپ یہاں سے لکڑیاں کیوں لے کے جا رہے ہو، کاٹ کیوں رہے ہو؟ تو اس نے پھر توبہ کی۔ جب انہوں نے توبہ کی اسی وقت وہ ٹانگ تھی اس کی چھوٹ گئی، آزاد ہو گیا۔ پھر وہ اپنے گھر گیا۔ اس دن سے وہ سائیں کا مرید بن گیا اور ڈیوٹی بھی دیتا ہے۔ درگاہ سے آگے اگر دیکھیں گے تو دو طرف سے درگاہ کے یہ جنگل جو دکھ رہا ہے، اس کے نیچے جو ہے منچھر جھیل کا پانی ہے، بہت سارے نالے ندیاں نکلتی ہیں منچھر جھیل کی آبپاشی کے لیے۔ اسی طرح یہ بھی ایک نہر نکالی گئی ہے منچھر جھیل سے، جو کئی دیہوں کو آباد کرتی ہے۔ یہاں پر مشینیں لگا کر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زمینیں آباد ہو رہی ہیں، ان کو پانی دیا جاتا ہے۔ یہ ابھی گندم کی تیاری ہو رہی ہے، ٹریکٹر چل رہے ہیں۔ آگے اگر دیکھیں گے تھوڑا سا آگے تو وہ گندم ہری ہے، اس میں مچھلیاں بھی ہیں اور آبی پرندے بھی اس پانی میں آتے ہیں۔ جو لوکل لوگ ہیں وہ شکار بھی کرتے ہیں، لیکن درگاہ کا احترام سب سے اولین ہے۔ اور بھی بہت ساری کرامات ہیں۔ جب میں 1994 میں 95 میں یہاں پر آیا تو مجھے سائیں نے خواب میں اپنی طرف مائل کیا، سائیں نے دیدار کروایا کہ میری بھی یہاں پر موجودگی ہے، آپ کیوں نہیں آتے؟
پھر میں نے یہاں پر آنا شروع کر دیا۔ اگر اس گیٹ کو ہم دیکھیں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں بہت ساری جالیاں لگی ہوئی ہیں۔ یہ کیوں لگائی گئی ہیں اس کا بھی ایک سبب ہے، یہ بہت سارا گھنا جنگل ہے۔ کئی مرتبہ جو لوگ آتے ہیں یہاں پر سانپ اس میں گھس جاتے ہیں۔ اگر ایک مرتبہ سانپ گھس گیا تو وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ چاروں طرف جو ہے دیکھیں 3 فٹ کی ایک دیوار بنی ہوئی ہے، تو وہ نکل نہیں سکتا اور پھر لوگوں کا اور سانپ کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ لوکل باشندے ہیں، انہوں نے یہ لگا دیا ہے احتیاطاً کہ یہاں پر زہریلا سانپ اس میں گھس نہ سکے۔ بہت زیادہ جنگل ہے، جب زیادہ بڑھ جاتے ہیں درخت اس دیوار کو چھو کر اندر آنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ان کو خدمت گزار ہیں وہ کاٹ کر یہاں پر پھینک دیتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری لکڑیاں یہاں پر سوکھی ہوئی ہیں، وہ دربار میں اس طرح یہ ڈالی آپ دیکھیں زیادہ آ گئی ہے آگے، تو اس کو بھی کاٹ کے رکھ دیں گے یہاں پر، لیکن کوئی بھی جرات نہیں کرتا کہ یہاں پر لکڑی ایندھن کے حساب سے گھر لے جائے، ساری کی ساری یہاں پر چھوڑ دیتے ہیں، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ یہ بہت جلالی بابا ہے۔ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی زیارت، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ 7 شریف کی تمام زیارات دیکھنے کے لیے 7 زیارتوں کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا دیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اگلی کسی زیارت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا، تب تک خدا حافظ۔